یہ پہلا جمعہ المبارک ہے، بڑا عظیم جمعہ ہے، عظمت والا جمعہ ہے۔ خصوصاً بالخصوص اس رمضان المبارک کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فکن ہونے والا ہے۔ شہر عظیم، عظیم یاد رکھنا قرآنی اصطلاح کے اندر اس کو کہا جاتا ہے جس کا مقابل اور ثانی کوئی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کے لیے لفظ عظیم ذکر فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کا مطلب ہے پوری کائنات کے اندر اللہ کا مقابل، مماثل، معاون، مشیر، مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ذات بلند و بالا ہے، وہی ذات عظمت والی ہے کہ اللہ کی عظمتوں کا مقابلہ کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ کیسے کرے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، خالق اور مخلوق کا جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عظیم کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، تقریباً 200 سے زائد صحیفے ہیں، 4 کتابیں ہیں۔ 4 کتابوں میں سے فرمایا قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فرمایا ہے کہ اس قرآن کے مقابل کی کوئی کتاب، کوئی صحیفہ کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہر نبی اخلاق والا ہے، ہر نبی، اور کسی نبی کے اخلاق کا مقابلہ کوئی امت ہی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اخلاق کریمانہ رکھتا ہے، کسی کو فرمایا یہ اخلاق حسنہ رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا خلق عظیم۔ عظیم کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق کے مقابلے میں کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اخلاق میرے اور آپ کے نبی جیسے ہوں۔ یہ انسان کو دھوکہ ہے، مغالطہ ہے، وہ یہود کا وتیرہ اپناتا ہے، عیسائیوں کا طریقہ اور ان کی چال چلتا ہے، جبکہ پوری کائنات میں میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق کے مقابلے میں کسی کے اخلاق نہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو بڑے اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کی اتباع کریں۔ تو میں یاد یہ کر رہا ہوں لفظ عظیم جس کے ساتھ لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ انسان کے جرائم، انسان کے گناہ، انسان کی برائیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرتے ہوئے ایک گناہ کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی اور گناہ ہے ہی نہیں۔ شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض والمحال اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، آپ کی ساری زندگی کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کوئی ایک عمل بھی نہیں بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے ساتھ اللہ نے لفظ عظیم لگایا ہے کہ اس شرک کے مقابلے کا کوئی اور گناہ ہے نہیں۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے ابن آدم یسبنی، فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ کو گالی دینا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو گالی دینا اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کی اولاد تجویز کرنا ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ تو شرک کے ساتھ لفظ عظیم اللہ نے قرآن مجید میں لگایا۔
تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے رمضان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کا لفظ لگایا ہے کہ رمضان کے مہینے کا مقابلہ کوئی مہینے نہیں کر سکتا۔ بے شک حج کا مہینہ کیوں نہ ہو، نبی کی پیدائش کا مہینہ کیوں نہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے بنانے کا مہینہ کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کے مہینے کا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم فرمایا ہے۔ عربی کے اندر لفظ عظیم کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ میرے پاس اور آپ کے پاس یہ مہینہ آیا ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے 4 لفظ ہیں، رمضان کے 4 لفظ ہیں۔ لغت کے اندر جب دیکھا جاتا ہے کہ رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے جلنا، رمضان کا معنی ہوتا ہے جلنا۔ سب سے پہلے نمبر پہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا جو ایمان کا، جو دین کا، جو نبی کا، جو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان اور دشمن ہے شیطان، اس کو جہنم کے اندر قید کر کے ڈال دیا جاتا ہے، وہ جہنم میں جلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے رمضان۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں مسلمان کے گناہ راہ کی لکڑی کی طرح، جیسے لکڑی آگ میں جلتی ہے، مسلمان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کو جلاتا نہیں، گناہوں کو چھوڑتا نہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اس کے لیے تو پھر رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہے۔ رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی ہے جلانا۔ فرمایا انسان تھوڑا بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نفس جل جاتا ہے کہ میری تو سنی نہیں جا رہی، میں بھوکا ہوں مجھے کھلاتا ہی نہیں، میں پیاسا ہوں مجھے پلاتا نہیں، میری خواہشات جذبہ انگڑائیاں لیتی ہیں، ابھرتی ہیں، خواہشات پوری نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان کا نفس جل جاتا ہے۔ انسان کے 3 دشمن بڑے مشہور ہیں۔ سب سے پہلا دشمن انسان کا نفس، دوسرا دشمن انسان کا ماحول اور معاشرہ، تیسرا دشمن شیطان ہے۔ تو نفس انسان کو ورغلاتا ہے، شیطان بعد میں۔ یہ ہر وقت ہم شیطان کے گلے لگتے ہیں، شیطان نے ایسا کرایا، شیطان نے ایسا کرایا، شیطان نے ایسا کرایا۔ رمضان المبارک میں جو قتل ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں جو گناہ ہوتے ہیں، سر پہ شیاطین تو باندھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے شتونگڑے کھلے ہوئے ہیں۔ مسلمان آدمی شتونگڑوں کو کیا قابو اور کنٹرول دے؟ یہ مسلمان کا نفس ہے جو اندر کا اس کو گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ اگر مسلمان رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کرے، عبادات کا اہتمام کرے، کثرت سے استغفار اور توبہ کرے، یاد رکھنا انسان کا نفس جل جاتا ہے، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔